ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے۔ یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کبھی چھوٹی نیکی کی ہے، بڑی نیکی کی ہے، لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن ہو مومن، فلنحيينه حیاتا طیبۃ، ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی، اسے دل کا سکون ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی، چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی، دل مطمئن ہوں گے، دل میں غنا ہوگا۔ الغنا غنا النفس، حضور نے فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے، دل غنی ہے تو انسان غنی ہے، اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے۔ یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں۔ انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں، اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، وہی مضمون ہے یہ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، یہ کوئی الرٹ اپ نہیں ہے، اللہ دوست نازل فرما رہا ہے، خوب جانتا ہے۔ ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا، اب حالات بدل گئے، اب یہ حکم صحیح ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس نے۔ اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ قل نزلہ، اتارا ہے اس کو روح القدس نے، پاک فرشتے نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قلبوں کو جمائے۔ اس سے پہلے جو ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ آ جائے گا آگے چل کر، تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے، اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے، ایک چیز وہاں بیان کی گئی، ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال، ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے، کوئی شخص ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو، بہت بڑا عالم ہے، اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے، اس کو جو کہتے ہیں عجمی ہے وہ عربی نہیں ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں، عربی میں بالکل صاف ہے، کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت نہیں دے گا، زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، افترا بازی تو وہ کر رہے ہیں، جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا۔ اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگر کہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن دل میں ایمان آ چکا، کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے، ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے مکان پر میں مقیم تھا، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے۔
ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، دیوبندیوں کی برادری ہے، یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہے ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے، یہ تھانوی گروپ کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائے، یہ صاف کہا۔ اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی انہوں نے بھی یہ کہا، میں نے ہر چیز پڑھی ہے، صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے، بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت، وہ مصلحتوں کو دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے، اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، اس سے خیر ہو رہا ہے، ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا، اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ پر اس نے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پر بن گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا، صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا، ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ کبھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے، بات صحیح ہے، اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی اپنے بڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے، تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، دل جمع ہوا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر دل جمع ہوا، ٹھکا ہوا، صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو، وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند محبوب رکھا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں، حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے، پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی۔ وتوفى كل نفس ما عملت، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا، وهم لا يظلمون، اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی، سکون، امن، جب امن کا گہوارہ۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق آتا تھا، رغد با فراغت۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا۔ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا، اڑا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کے باعث۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے، ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک رائے یہ کہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد، جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر آتے تھے آخری عذاب سے پہلے، تو قحط کا عذاب پڑا تھا، اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی، بہت وہاں پر تنگی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا، امن میں تھا، امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے، مطمئن تھا، اور رزق چلا آتا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، چیزیں لے کر آ رہے ہیں، جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا، یہ اہل مکہ ہیں، یہ اس کو کھاتے تھے، تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانی چلا آتا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے
پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے بس۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی، کافی پرانی بات ہے، جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی، کہاں یہ عروس البلاد کراچی، پھر یہاں کی فراوانی، ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، یہاں جابز ہیں، کام ہے، لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے، خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے، حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ صورت ہو جائے، لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف، کاروبار ٹھپ اور بد امنی، ڈاکے، کڈنیپنگ، قتل و غارت، وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے، بالکل وہ نقشہ ہے یہ۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ تو یہ ایک عام تفسیر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی، لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں، مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا، اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص اضطرار میں ہو، جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو، تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو، نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو، اپنی زبانوں سے جو چاہ کہہ دیا، تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں، اللہ کا یہ حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب، یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع القلیل، یہ سب برتنے کا سامان ہے، دنیاوی ضروریات ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، ولہم عذاب علیم، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھی جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے، کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے بعد آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدها، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ ابھی لفظ امت سمجھ لیجئے، اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے۔ اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے، بعد امت، ذکر بعد امت، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے، وہ شخص جو ساتھی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، تو جب ایک پوری ہو رہی زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں، ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں، تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا، اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا، راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا۔ پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، میرا بھی مقصد وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے، ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے، جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، فرما بردار، للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو،
ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اجتباہ ہو، اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، وہداہ اور ہدایت دی تھی الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا۔ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعے ہی کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی، جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي أَحْسَنُ، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عَلَىٰ وَجْهِ بصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی۔ یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، موعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے۔ جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقوی کے، ان کی چالیں کیا کریں گے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی۔